بابے تھے کوئی شاعر نہیں، اس طرح سے کہنا. وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مدینے والے بابے کے سوا میرا تو کوئی بابا کوئی نہیں ہے. جی یعنی کہ باقی سارے بابوں کی وہ نفی کر دیتا. بابے تے شاہی کوئی نہیں. صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے نا، ایسے بندے کو پھانسی لگائیں. فرمایا میری امت کے اندر ایک وقت آئے گا جب لوگ ایسے آئیں گے جو اپنے اسلاف کو گالیاں دیں گے، ان کو برا بولیں گے اور یہ بولیں گے بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں یہ پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں بار بار، اس جیلم کے دلے کو آپ پھانسی لگائیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر سے بہترین ہو جائیں گے. پھر اے بکواس کر دینا بابے تے شاہی کو نہیں، دسو یہ تھکی کریے. حضرت اولیاء کرام کے بارے میں سوال ہے جی. کہ آج کل یہ کہنا ہے کہ اولیاء کرام کچھ کر نہیں سکتے، یا یہ کہنا ہے کہ بابے تھے کوئی شاعر نہیں، اور بالخصوص اس طرح سے جو نوجوان ہماری نسل ہے ان کا اس طرح سے ذہن سازی کرنا جی جی. کہ اولیاء کرام تو آج کل کچھ کر نہیں سکتے، یا پھر بابے تھے کوئی شاعر نہیں، اس طرح سے کہنا ہے، یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی رہنمائی بسم فرمائیں. اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اولیاء کرام، اولیاء اعظام کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، اس میں صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اور دیگر اولیاء کرام جتنے بھی ہیں سب کے بارے میں یہ کہنا یہ صرف بے ادبی اور گستاخی ہے. جی بلکہ جو بندہ یہ قول کہتا ہے، وہ جہلم کا بے غیرت جو ہے، جو یہ باتیں وہ کرتا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مدینے والے بابے کے سوا میرا تو کوئی بابا کوئی نہیں ہے. جی یعنی کہ باقی سارے بابوں کی وہ نفی کر دیتا ہے. اس میں صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، سارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں وہ سارے شامل ہیں. اتنی بڑی ہستیاں ہیں یہ. اتنی بڑی ہستی ہیں. اب ان کے بارے میں یہ بات کر دینا کہ جی بابے تو شاہی کوئی نہیں، یہ صرف بے ادبی ہے. بلکہ میں تو ختم نبوت کے حوالے سے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے نا، ایسے بندے کو پھانسی لگائیں. اللہ. بالکل اس کو سزا دینی چاہیے، اس کو پھانسی لگائیں. اس کی کیا ضرورت ہے جو بابوں کو نہیں مانتا؟ جی اور جو یہ کہتا ہے نا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، وہ سچ کہتا ہے، جی کیونکہ اس کا تو اپنا بھی بابا کوئی نہیں، جی اس کا بابا ہی کوئی نہیں. ٹھیک. جس کا بابا ہو نا وہ ایسی باتیں نہیں کرتا ہے. اللہ. ہمارے پنجابی کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، پنجابی کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ جو حلالی ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ نوں نہیں پہنتے. اج میں پنجابی وچ گل کراں تو کہندے نے حلالی کدی ماں پیو نوں نہیں پہنتے. جی. تے جڑے اسلاف نوں پہ جاون اللہ. انہاں دے بارے میں تسی کی کہندے ہو؟ اللہ. اور یہ سرکار جان عالم کے حدیث مبارکہ بھی ہے. جی سرکار نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جی جس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا لعن آخر هذه الامه اولها. فرمایا میری امت کے اندر ایک وقت آئے گا جب لوگ ایسے آئیں گے جو اپنے اسلاف کو گالیاں دیں گے، ان کو برا بولیں گے اور یہ بولیں گے بابے تے شاہی کوئی نہیں. جی آج زمانے میں وہی ہو رہا ہے. ہمارے یہ اٹھ کر کے نوجوان نسل کی بھی تربیت یہ کی جا رہی ہے، ان کی ذہن سازی یہ کر رہے ہیں کہ جی بابے تو شاہی کوئی نہیں. جی اب یہ کون کر رہا ہے؟ وہ جہلم کا بے غیرت کر رہا ہے. جی اب ایسے میں جو یہ سمجھتا ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، اس کا عقیدہ آپ چیک کریں. ہمارے بزرگان دین نے جتنے دین کی خدمات کی اور جو معاملات چلائے، ہمارے تک دین پہنچا، یہ ساری ان کی خدمت کی وجہ سے ہے. جی ایسے میں بندہ اپنے ماں باپ کے احسان کو نہیں بلا سکتا. تو جن بزرگان دین نے دین کے لیے اتنی خدمات کی ہیں ان کے احسانات کو بلایا جا سکتا ہے. پھر ایک دم سے ایسے جملے میں ان کی نفی کر دینا. اللہ. بلکہ میں کہتا ہوں یہ تو قرآن پاک سے بات ثابت ہے نا کہ یہ تو اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کرتا ہے. بلکہ یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے. مجھے بتائیں نا کہ تخت بلقیس کون لے کے آیا تھا؟ اللہ اکبر. جس وقت حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر آپ نے تخت کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ کون بندہ ہے جو مجھے بلقیس کا تخت لا کر کے دے. آنکھ جھپکنے سے پہلے. ہاں تو وہ اسی وقت دیکھے جن آیا تو جن سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت میں لے کے آ سکتا ہوں. فرمایا کتنے وقت میں؟ تو عرض کی حضور اتنے وقت میں لے کے آ سکتا ہوں کہ آپ کی محفل برخاست ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں دیر ہے. وہ محفل 3 گھنٹے میں برخاست ہو جانی تھی، 4 گھنٹے میں برخاست ہو سکتی تھی. فرمایا نہیں اس سے بھی جلدی چاہیے. جی پھر وہ اٹھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اندہ علم من الکتاب، اللہ. کہ جس کے پاس قرآن پاک کا علم تھا. ادھر یہ جو من ہے نا یہ تبعیدیہ ہے، یہ بعض پر، یعنی کہ اس کے پاس قرآن کا نہیں تورات کا تھوڑا علم تھا، جی. کچھ علم تھا اس میں سے. جی. اب یہ بات ادھر کی میں کہتا ہوں جس کے پاس تورات کا تھوڑا سا علم موجود تھا، جی اب اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں. جی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ اللہ. تو عرض کی کہ حضرت قابل ان یرتد الیک طرفک. اللہ. فرمایا حضرت آپ ابھی اپنی پلک مبارک جھپکیں گے نہیں تو تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا. سبحان اللہ. اب اتنی دیر میں وہ لے کر کے آئے، پھر لے کے بھی آئے. سبحان. میں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بابے کے پاس اتنی طاقت ہے جی. کہ وہ میلوں دور سے تخت پلک جھپکنے میں لے آتا ہے. اللہ. تو محمد عربی کے بابے کے پاس کوئی طاقت کوئی نہیں ہے، واہ. وہ کوئی شے کوئی نہیں ہے. یہ سری بکواس ہے جو بندہ کرتا ہے. ایسے بندے کے بارے میں تو میں کہتا ہوں اس کو تو سزا دینی چاہیے. وہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ سے بیان فرمائی ہے نا، سرکار جان عالم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جس وقت اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلوں پر لعنت کریں گے، ان کو برا بھلا بولیں گے بابے تے شاہی کوئی نہیں. فرمایا جس وقت یہ کہا جائے نا، سرکار نے فرمایا اس وقت تم نے سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا ہے، اس وقت زلزلوں کا انتظار کرنا ہے، اس وقت سیلاب کا انتظار کرنا ہے. آپ دیکھیں نا پچھلے سال پاکستان پورا سیلاب میں ڈوب نہیں گیا. میں یہ پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں بار بار، اس جہلم کے دلے کو آپ پھانسی لگائیں
اور پھر فرق دیکھ لیجئے گا، آج جو پاکستان کے حالات ہیں آئندہ زندگی میں کبھی سیلاب نہیں آئے گا۔ میں یہ کہتا ہوں حقیقت میں آپ جو پاکستان کے حالات دن بدن بدتر سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، آپ جہنم کے دلے کو پھانسی لگا کے دیکھیں۔ مجھے یقین ہے اللہ کی طرف سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر سے بہترین ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا ناپاک وجود جو موجود ہے، جو اپنے اسلاف کو بلائے بیٹھا ہے، اسلاف کی ساری خدمات کو۔ یہ تو اقبال تھا نا جس کی بظاہر داڑھی بھی کوئی نہیں تھی، اولیاء دین کے بارے میں وہ بھی بات کر گیا، وہ بھی ان کی کرامات کو مانتا تھا۔ اقبال کہتا تھا جلا سکتی ہے مردہ دل کو یک نگاہ ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کو حزینوں میں۔ اور پھر کہتا ہے مت پوچھ ہم سے ان فقیروں کا، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ان کی زیارت کر، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اقبال نے بات کی۔ اور پھر اگلی بات اقبال کہتا ہے خاموش اے دل بڑی محفل میں اولیاء کے سامنے بولنا نہیں اچھا۔ یہ تو اقبال بھی بات کر گیا نا ادب کی، کہتا ہے کہ اولیاء بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے آپ مسلمان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ان کی بارگاہ کی گستاخی نہ ہو جائے، پھر اے بکواس کر دینا بابے شاہی کو نہیں دسو ہی تھکی کریے۔ فرمایا خاموش اے دل بھری محفل میں بولنا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اقبال کہتا ہے بزرگان دین سے، اپنے اسلاف سے اور انبیاء سے محبت شروع ہی ادب سے ہوتی ہے۔ جو بندہ ان کا ادب کھو بیٹھتا ہے نا، اس کے سینے میں ان کی محبت ہی کوئی نہیں، تو جس کے سینے میں محبت کوئی نہیں اس کے سینے میں دین ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ بزرگان دین کے توسل سے ہم تک پہنچا ہے۔ ادب چلا گیا نا، پہلی بات ادب۔ پھر یہ وہ بدبخت یہ چاہتا ہے کہ پوری قوم کو جو ہے نا وہ بے ادب بنا دیا جائے، اور پھر ہماری نوجوان نسل بڑے شوق سے اس کو سنتی ہے، کیوں؟ وہ دجال کی طرح پینترے مارتا ہے۔ اٹھو ادارت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اٹھو ادارت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب